بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی نماز تراویح کا آغاز 18ویں پارے کے نصف سے ہوتا ہے اور 19ویں پارے کے ثلث تک کی آیات مبارکہ تلاوت ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور کے اندر بیان کردہ واقعے کی مزید تفصیلات اس آخری نصف میں بیان فرمائی ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کہ یاد رکھو کہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں۔ اسی لیے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی اور زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے وہ پاک دامن ہے، اور مشرکین نے منافقین نے جو تہمت لگائی ہے وہ بہت بڑی جھوٹی تہمت ہے، بہت بڑا بہتان عظیم ہے۔ اس لیے مسلمانوں، آئندہ اگر تمہیں کوئی اس طرح کی افواہ ملے تو اس پر کان مت دھرنا، اور آئندہ ایسے مشرکین کی افواہوں پر توجہ مت دینا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مزید کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں اور مزید ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ جب تک کہ ملزم کے خلاف گواہ اور الزام ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک اسے بے قصور قرار دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فرقان کے اندر محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی مدد کے لیے، آپ کی نصرت کے لیے کافی و شافی ہیں، اس لیے آپ یہ اعلان فرما دیجئے اور مشرکین مکہ سے آپ کہیے، کفار قریش سے آپ کہیے کہ میں جو تمہیں دعوت دیتا ہوں، میں جو تمہیں دعوت توحید دے رہا ہوں، اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی صلہ نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، بلکہ میری تو خواہش یہ ہے کہ تم لوگ سیدھے راہ پر آ جاؤ، صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد سورہ شعراء کو بیان فرماتے ہیں۔ سورہ شعراء کی ابتدا میں وہی بات جو آقا علیہ السلام کے دکھ اور غم اور آقا علیہ السلام کے مجاہدوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ یہ کفار قریش کی وجہ سے، کفار مکہ کی وجہ سے اپنے آپ کو کیوں کھپا رہے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو ہم ایسی نشانیاں ان پر نازل کر دیتے کہ ان کے لیے ایمان لانے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوتا، لیکن یہ بات ہمارے اصول قدرت کے خلاف ہے۔ ہمارا اصول قدرت یہ ہے کہ جس کے دل میں ہدایت ہوگی اور جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہوگی اسے ہی ہم ہدایت عطا فرمائیں گے، اور جو ہدایت کا انکار کرے گا، آپ کی تعلیمات کا انکار کرے گا، اسے سزا اور عذاب کے اندر مبتلا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے متعدد پیغمبروں کے واقعات بیان فرمائے ہیں اس سورۃ الشعراء میں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، دیگر پیغمبروں کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان واقعات کے اندر اہل عقل کے لیے اور اہل دانش کے لیے بڑی عبرت ہے اور عبرت کا سامان ہے، بشرط یہ کہ وہ عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الشعراء کے آخر میں فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ، یہ کفار مکہ بڑے عجیب لوگ ہیں، یہ قرآن مجید فرقان حمید کو شاعرانہ کلام کہتے ہیں، حالانکہ شاعر تو بہکی باتیں کرتا ہے، وہ تو دیوانگی جیسی باتیں کرتا ہے۔ کیا اس کلام مقدس کے اندر، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کوئی ایک بہکی ہوئی بات ہے، کوئی ایسی بات ہے جو دیوانگی والی ہو؟ یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے اور یہ لوگ کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس کے بعد صرف ایک رکوع سورۃ النمل کا آج تلاوت ہوگا، اور سورہ نمل کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت بیان فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہدی و بشری للمؤمنین، ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ کون سے ایمان والے؟ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون، وہ ایمان والے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے تمام احکامات پر 100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔